معزز سامعین وحاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله ويا خير خلق الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کے بعد، معزز محتشم مکرم سامعین حاضرین، رب تبارک کا فضل و کرم ہے کہ آج کی یہ مبارک ساعت، مبارک لمحات، یہ مبارک دن ہم سب کو میسر آیا، جس پر پروردگار کا شکر ہے، احسان ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بے شمار انعامات، اکرام ہم سب کو عطا کیے ہیں، اس پر بھی رب کا شکر ہے۔ معزز سامعین، آپ نے پچھلے جمعہ قرآن کریم فرقان حمید کے تعلق سے سماعت کیا کہ لفظ قرآن کا کیا معنی ہو سکتا ہے اور یہ کن معانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس طرح لفظ قرآن کا معنی حتی الامکان آپ نے سمجھا کہ قرآن کے کئی معانی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر معنی کے اعتبار سے قرآن اپنی ہی شان رکھتا ہے اور اس کا الگ ہی اعجاز ہے، کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے تو ذات سے کلام کو پہچانا جاتا ہے، جس طرح کی جو ذات ہوتی ہے اسی سے اس کا کلام پہچانا جاتا ہے اور اس کے کلام کا مرتبہ متعین کیا جاتا ہے۔ اگر ایک عام بندہ کا کلام کچھ ہو اور وہی کلام اگر کوئی مرتبے والا، کوئی عظمت والا، کوئی بزرگی والا اپنی زبان سے نکال دیتا ہے تو اسی کلام کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے، الفاظ کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جس طرح بندے کے کلام سے اس کے کلام کو جانا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب رب کی یہ شان ہے کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، رب ہے، تو جب رب کا کلام ہوگا اس کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا جو کلام ہے وہ یوں ہے، جیسا میری فضیلت تم میں ہے اسی طرح میرے کلام کی فضیلت تمہارے کلام پر ویسے ہی ہے۔ اور جب رب کے کلام کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا کلام ویسے ہی ہے جیسا تم میں رب کی فضیلت ہے کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، تو اسی طرح اس کا کلام بھی بہت اعلیٰ اور مرتبے والا ہے۔ تو کلام، یہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے متعلق ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ اس کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری، ہر حرف پر ایمان لانا ضروری۔ کسی حرف کا بھی انکار بندے کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے اور اسلام سے باہر کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ماننا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا ضروری ہے، تو اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے کلام کو کلام ماننا بھی ضروری ہے، اس کے ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک حرف کا بھی انکار بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلے جمعہ آپ نے لفظ قرآن کے متعلق سنا کہ قرآن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت کرنے والی قرآن، بہت زیادہ پڑھی جانے والی قرآن، اور اپنے معنی کے اعتبار سے اس پر ہر معنی، ہر مطالب، ہر مقاصد اس پر چسپا ہوتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اسما بھی کئی ہیں، نام بھی کئی ہیں۔ جو 6 مشہور نام ہیں وہ یوں ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں، اور اسی قرآن کو برہان کہتے ہیں، اسی کلام کو فرقان کہتے ہیں، اسی کلام کو نور کہتے ہیں، اسی کلام کو مبین بھی کہتے ہیں، اسی کلام کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں لفظ قرآن اپنے معنی کے اعتبار سے اس پر منطبق ہوتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے کتاب اللہ پر،
اسی طرح یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح یہ قرآن برہان ہے کہ ہدایت پر دلیل ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے ایمان پر دلیل ہو جاتی ہے کہ اس نے ایمان لایا تو گویا کہ اس کا ایمان مضبوط ہوا، اس کا ایمان مکمل ہوا۔ قرآن نور ہے، روشنی دینے والی ہے، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے، یہ قرآن مبین ہے، رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو اسی طرح اس کے کئی نام ہیں، ان میں 6 مشہور نام جو میں نے ذکر کیے کہ قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو، برہان کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، مبین کہتے ہیں، اور ایک اور نام مصحف، اس کو مصحف شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے اس کے نام ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں لیکن مشہور یہ نام ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے اعتبار سے قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اگر کوئی مفسر ایسا ہوتا ہے جو منطقی ہے، منطق اور فلسفے سے بحث کرتا ہے، تو سارا کلام ہی اس کو منطق اور فلسفے پر ہی جو ہے محیط نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں منطق اور فلسفہ ہی ذکر فرما دیا۔ اگر کوئی صرفی اور نحوی ہے، کوئی صرف اور نحو سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو کلام اللہ میں صرف اور نحو نظر آتا ہے۔ کوئی صوفیہ سے تعلق رکھتا ہے تو کلام اللہ میں اس کو اپنے اعتبار سے تفسیر میں اس کو تفسیر صوفیانہ نظر آتی ہے۔ اور اگر کوئی فصیح و بلیغ ہے، عربی زبان کا عربی زبان داں ہے، تو اس کو پورا کلام فصیح و بلیغ سمجھ میں آتا ہے، فصیح و بلیغ نظر آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جب ہم غور کرتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں، اسی لحاظ سے ذرا یہ تصور کریں یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے الفاظ نکلے، وہی کلام ہے۔ یہ وہی کلام ہے جو صحابہ نے پڑھا ہے، یہ وہی کلام ہے جس کو تابعین، تبع تابعین اور اپنے وقت کے بڑے صوفیاء نے تلاوت کی ہے، یہ اللہ کا کلام۔ تو اس کلام میں نزول کے اعتبار سے کہیں انزلنا ہے، کہیں نزلنا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر انا انزلناہ، تو انزلنا کا جو معنی ہوتا ہے ایک بارگی میں نازل ہو گیا، اور نزلنا کا جو معنی ہوتا ہے وہ یک بارگی نہیں بلکہ تھوڑا مختصر انداز سے۔ تو اب قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہمارے فقہاء و مفسرین نے یہ نقل فرمایا، کہتے ہیں قرآن 23 سال میں تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جہاں نزلنا آیا ہے وہاں یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ 23 سال میں اپنی ضرورت کے مطابق قرآن تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اب ذرا آپ تصور یہ کریں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر سارے احکام کو ایک بارگید میں دے دیا جائے کہ تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، شراب سے بھی بچنا ہے، ان تمام امور سے بھی بچنا ہے جو حرام ہے، جو منہیات ہیں، اور ان تمام امور کو کرنا ہے جو اللہ کا فرمان ہے، اگر ایک بارگی میں دے دیا جائے جس طرح توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو جب بنی اسرائیل والوں کے پاس لے کر کے آئے انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے جو ہے توریت جو آپ کتاب لے کر کے آئے سن لیا، لیکن جو اس کے احکام ہے ہم اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ حکمت یہ تھی قرآن اپنے ضرورت کے مطابق 23 سال میں تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ حکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پہلے حکم یہ ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز سے دور رہو، عقل زائل ہو جاتی ہے، کہیں تلاوت غلط نہ ہو جائے۔ اور جب اس پر عمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ نے حکم دے دیا کہ شراب پینا ہی حرام ہے۔ تو ضرورت کے مطابق 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، اور میرے آقا صحابہ کو قرآن کے احکام سناتے رہے، منہیات سے بچاتے رہے۔ اب جہاں یہ معنی لیا جاتا ہے نزلنا کے بجائے انزلنا، جو قرآن میں لفظ ہے کہ یک بارگی میں نزول ہو گیا، قرآن ایک بار ہی نازل ہو گیا، تو مفسرین کہتے ہیں اس کی یہ تفسیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، پہلے آسمان کی طرف یکبارگی میں قرآن کو نازل کر دیا، جبریل امین حالات اور مطابق اور اللہ کے حکم کے فرمان کے مطابق پہلے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے احکام کو لاتے رہے۔ یکبارگی کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن ایک بار میں نازل ہو گئے۔ اسی لیے شہر رمضان الذی، کیا ہے اس کے بعد، انزل فیہ القرآن، قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا، رمضان کے مقدس مہینے میں نازل ہوا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف آ گئے، اور 23 سال
کی مدت میں اپنے ضرورت کے مطابق قرآن کے احکام نازل ہوتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے رہے اور یہ احکام دیتے رہے۔ تو یہ اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی جمع و ترتیب میں اور قرآن کے نزول میں دونوں معنی لیا جاتا ہے کہ یکبارگی میں بھی نازل ہوا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ ہر رمضان میں جبریل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پورے قرآن کا دور فرماتے ہیں۔ جبریل بھی سناتے ہیں، مصطفیٰ بھی سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے ہیں، جس طرح حفاظ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن یکبارگی بھی نازل ہوا اور 23 سال میں ضرورت کے مطابق تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اب اس کے مطابق یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا وہ دور اپنے اعتبار سے بڑا غمگین والا دور ہے، اور ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی جنگیں ہوئیں وہ سب کے سب کفار کی جانب سے پہل ہوئی۔ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے دفاع میں جنگ کی۔ تو قرآن کے جو احکام تھے، قرآن کی جو آیات تھی، وہ صحابہ نے، جس کو اللہ کے نبی نے کاتب وحی فرمایا، جس کو لکھنے کا حکم دیا، زید ابن ارقم ہے، بہت سارے صحابہ تقریباً جن کی تعداد 26 تک پہنچتی ہے کہ یہ صحابہ کاتب وحی تھے، اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، کلام اللہ سناتے تھے، یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کہاں لکھتے تھے؟ کبھی جو ہے جانوروں کے کھال پر لکھ لیتے، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیتے، کبھی دیواروں پر لکھ لیتے، کبھی پہاڑوں اور صحراؤں کے پتھروں توڑ کر کے لاتے، اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن متفرق طور پر اپنے اعتبار سے صحابہ نے لکھا تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ مقدس جماعت جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان اطہر سے کلام اللہ کو سنا اور احادیث کو بھی سنا، اور ان دونوں میں فرق بھی فرمایا، فرق بھی کر دیا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرما لیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، اور وہ دور کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا، میرے آقا نے زید ابن اسامہ بن زید کو ایک عظیم لشکر کا جنرل اور قائد بنا کر کے بھیجا تھا۔ ابھی وہ مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر گئے تھے کہ اتنے میں خبر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما، واپس لوٹ آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جو بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم نافذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شروع کیا کہ اسامہ بن زید کو بھیجا تھا کہ فلاں شہر میں جا کر کے اس کو فتح کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، سب سے پہلا جو فرمان جاری کرتے ہیں اسامہ بن زید کے لیے کہ فوراً تم جو ہے فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں اللہ کے دین کو غالب کرو۔ تو اس دور میں بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، اسود انسی پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، اسی طرح کئی عورتوں نے بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ دور ایسا تھا کہ چہار جانب سے اسلام پر حملہ ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کے مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے سارے جو ہے معاملات کو جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے سے سارے معاملات کا دفاع کیا، ختم کیا۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، صحابہ کو بھیجا، اور تقریباً اس جنگ میں جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے اس کے گردن کو کاٹا گیا۔ اس جنگ میں یمامہ کے مقام پر وہ جنگ ہوئی، تقریباً 700 حفاظ کرام جس کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، صحابہ تھے، وہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین ہوئے، اور غمگین انداز میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر صحابہ جو حافظ ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اگر اس دنیا سے جاتے رہے تو قرآن کی جمع و ترتیب میں، قرآن کے یاد کرنے میں، قرآن کے حفاظت میں خلل آ جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پیشکش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا جائے، کہا جتنے حفاظ بچے ہیں جن کے سینوں میں ہے، جہاں قرآن لکھا ہے، سارے نسخوں کو منگایا جائے، سارے جہاں لکھا ہے جو عبارتیں، جو آیتیں ہیں قرآن کی، سب کو منگایا جائے، اور منگانے کے بعد حفاظ کو جمع کر کے، ساروں کو جمع کرنے کے بعد قرآن کو جمع کر دیا جائے، اس کی ترتیب دے دی جائے، اور ترتیب وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ یہ آیت اگر آئی ہے تو یہ آیت فلاں سورت کی آیت ہے، فلاں مقام پہ لکھا جائے، فلاں جگہ پر لکھا جائے۔ اسی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں
جو اس وقت کے مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے سارے جو ہے معاملات کو جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے سے سارے معاملات کا دفاع کیا، ختم کیا۔ کذاب کے قتل کے لیے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، بڑے صحابہ کو بھیجا، اور تقریباً اس جنگ میں جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے اس کے گردن کو کاٹا گیا۔ اس جنگ میں یمامہ کے مقام پر وہ جنگ ہوئی، تقریباً 700 حفاظ کرام جس کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، صحابہ تھے، وہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے، اور غمگین انداز میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر صحابہ جو حافظ ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اگر اس دنیا سے جاتے رہے تو قرآن کی جمع و ترتیب میں، قرآن کے یاد کرنے میں، قرآن کے حفاظت میں خلل آ جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پیشکش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا جائے، کہا جتنے حفاظ بچے ہیں جن کے سینوں میں ہے، جہاں قرآن لکھا ہے، سارے نسخوں کو منگایا جائے، سارے جہاں لکھا ہے جو عبارتیں جو آیتیں ہیں قرآن کی سب کو منگایا جائے، اور منگانے کے بعد حفاظ کو جمع کر کے، ساروں کو جمع کرنے کے بعد قرآن کو جمع کر دیا جائے، اس کی ترتیب دے دی جائے، اور ترتیب وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ یہ آیت اگر آئی ہے تو یہ آیت فلاں سورت کی آیت ہے، فلاں مقام پہ لکھا جائے، فلاں جگہ پر لکھا جائے۔ اسی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ جمع ہوتے ہیں اور سارے نسخوں کو نکال کر کے اس کی جمع و ترتیب کرتے ہیں، اور جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، حضرت زید ابن ارقم کے کمانڈری میں، ان کے سپہ سالاری میں یہ کام ہوتا ہے، اور ایک عظیم نسخہ جو تمام قرآن کی آیتوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، وہ عظیم نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا، وہی نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ وہ ایک بڑا نسخہ تھا، بہت بھاری تھا، بڑا عظیم تھا، جس میں پورے قرآن جمع تھا۔ ابھی تک اس سے پہلے ایک جگہ ایک مقام پر قرآن جمع نہیں تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہی کے پاس تھا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو تقریباً ان کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو زوجہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں وہ نسخہ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جب آیا، اور عثمان غنی وہ ہیں جن کو جامع القرآن کہتے ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے، حالانکہ قرآن کو جو جمع ترتیب کے اعتبار سے اول مرتبے پر ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان کی جو خصوصیت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے پھر سے دوبارہ جو قرآن میں بہت سارے معاملات یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں روم فتح ہوا، اور روم کے بہت سارے ممالک جو عجم سے تعلق رکھتے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے تھے، قرآن پڑھنا چاہتے تھے، لیکن قرآن جو ہے ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ قرآن اب ایک ہی نسخہ ہے، حفاظ کہاں جا کر کے تبلیغ کرے، لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ تو حضرت علی عثمان غنی کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں قرآن کو اب جو نسخہ حضرت ابو بکر نے جمع فرمایا، جو حضرت عمر کے پاس تھا، اس نسخے کو منگا کر کے اس کے اور نسخے کو جمع کیا جائے، اور جو اور اس میں خلط ملط ہو گیا ہے، بعض صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان کے پاس بھی کچھ حصہ تھا، تو جب وہ نسخہ منگایا گیا، اور بعض صحابہ جن میں حضرت زید ابن ارقم موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر، بڑے اجلہ صحابہ یہ سارے موجود تھے۔ اس وقت بخاری کی بھی روایت ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جو صحابہ نے ڈھونڈ کر کے پھر سے نکالنا شروع کیا، تو کچھ درختوں میں، کچھ پتوں میں، کچھ اس طریقے کے الفاظ بھی ملے جو قرآن کی آیات تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے تھے، وہ تفسیر تھے، صحابہ نے ان کو بھی لکھ لیا تھا۔ تو اب جب نسخہ دیکھا گیا تو وہی نسخے کے اعتبار سے جو حضرت ابو بکر نے جمع فرمایا، حضرت عمر نے جمع فرمایا، عثمان غنی کے زمانے میں جب اور کچھ نکات نکلے، کچھ آیات نکلی جو منسوخ ہو چکی تھی، جن کا پڑھنا تلاوت کرنا بھی منسوخ ہو چکا تھا، جن کے احکام بھی منسوخ ہو چکے تھے، یعنی ختم ہو چکے تھے، وہ بھی لوگوں نے جب لانا شروع کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی ترتیب، وہی لحاظ سے جو صحابہ نے اس دور میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا، اسی کے مطابق دوسرے قرآن کی ترتیب دینے شروع کیا۔
اور جو اور نسخہ لوگ لے کر کے آئے تھے ان سب کو حضرت عثمان غنی نے جلا دیا تاکہ اس کے بعد کوئی فتنہ نہ ہو کہ یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے۔ اور اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے جمع میں دوسرے حصے پر ہے کہ انہوں نے پھر سے قرآن کریم کی ترتیب فرمائی، اس کو جمع فرمایا، اس کو نسخہ بنایا، اور اس طریقے سے عجم تک اور دوسرے ممالک تک قرآن کریم کے وہ عظیم نسخے کو انہوں نے بھیجنا شروع کیا تاکہ عجمی لوگ بھی قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اب جب یہ قرآن، ابھی اس قرآن پر نہ نقطہ لگا ہے، نہ اعراب لگا ہے، نہ اس میں رکوع لکھا ہے، نہ منزل لکھی ہے، نہ اس میں مد لکھا ہے، نہ اس میں جو ہے وقف کے علامت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو ہو گیا عجم تک قرآن آیا۔ اب جب عجمیوں نے پڑھنا شروع کیا تو بڑی غلطیاں کرنا شروع کر دی، یہ ایسی غلطی جو حد کفر تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ عربی جانتے نہیں، زبر کہاں لگے گا، زیر کہاں ہوگا، پیش کہاں ہوگا، نہیں معلوم۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اس کے بعد ہے ورسولہ۔ قرآن کیا ہے کہ بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے۔ تو عجمیوں نے اپنے اعتبار سے ان کو اعراب معلوم نہیں تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ دیا، جو معنی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بری ہے، اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے۔ حضرت علی کے کچھ خدام نے جب یہ تلاوت کو سنا کہ اس طرح کی تلاوتیں بھی لوگ کرتے ہیں جن کو معلوم نہیں ورسولہ پڑھنا ہے کہ ورسولہ ہی پڑھنا ہے، تو اب انہوں نے حضرت علی سے شکایت کی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اس پر اعراب بھی لگنا چاہیے، اس پر نقطے بھی لگنا چاہیے، اس کے جو جمع و ترتیب کے بعد جو کچھ جو ہے چیزیں رہ گئی اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ تو حضرت علی نے حکم دیا کس کو، ابو اسود واعلی جو تابعی تھے، حضرت علی کے شاگرد تھے، ان کو دیا حکم، کہا کہ سارے نسخوں کو پھر سے منگایا جائے، اور منگانے کے بعد اب اس پر نقطے لگائے جائیں، اب اس پر جو ہے اعراب لگایا جائے، اب اس پر مد لگایا جائے، اب اس پر علامت وقف لکھی جائے، اب اس پر جو ہے صورتوں کے نام لکھا جائے، اب اس پر منزل بنائی جائے، اب اس کو پاروں میں تقسیم کیا جائے۔ تو حضرت علی نے حکم دے دیا۔ اس کے بعد جنگوں میں مسلسل 4 سال حضرت علی اسی جنگ میں یعنی خانہ جنگی میں مبتلا رہے اور پھر شہادت کا جام پی کر کے چلے آئے۔ پھر یہ کام تھوڑا بہت ہوا، اس کے بعد یہ کام رک گیا۔ پھر بنو عباس کا دور آیا۔ بنو عباس میں ایک بڑا جو ہے سخت خلیفہ، بہت ہی مسلمانوں کا قاتل جس کو کہا گیا، علماء سے جو ہے ان کو جو ہے قتل کرنے والا، جس کا نام حجاج ابن یوسف لوگ کہتے ہیں، اس نے ایک شخص کو مقرر کیا اور کہا جو ترتیب، جو اعراب، جو مد، جو نقطہ حضرت علی کے ابو اسود واعلی تابعی نے کچھ کام کر کے اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے، اب یہ کام جو ہے میں اپنے لوگوں سے کراؤں گا۔ تو حجاج ابن یوسف نے اسی ترتیب کے اعتبار سے جو حضرت علی نے حکم دیا تھا، اسی ترتیب کے اعتبار سے نقطہ، اعراب اور مد، وقت، علامت وقت، منزل، پاروں میں تقسیم کرنا، یہ سارے کام کو جمع کیا، کہا کہ حجاج ابن یوسف نے اس طریقے سے یہ کام کیا۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہے مختصر سا تعارف تھا کہ کس طرح قرآن ہم تک پہنچا۔ پہلے قرآن آپ سمجھیے کہ اس میں نقطے نہیں تھے، اس پہ اعراب نہیں تھا، اس پر زیر زبر نہیں لگا ہوا تھا، اس پر مد نہیں تھا، اس پر کہاں رکنا یہ نہیں تھا، اور جو رکوع ہے وہ نہیں تھا، جو منزل ہے وہ نہیں تھی، صورتوں کے نام نہیں تھے۔ تو اس پر ہمارے اسلاف نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بعد والوں نے کام کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی آئے، لوگ آسانی کے اعتبار سے اس کی تلاوت کریں اور غلطی سے بچیں، اس لیے کہ بعض جگہ ایسی سخت غلطی ہو جاتی ہے بندے کو معلوم ہی نہیں ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس کے بعد کیا ہے، انعمت علیہم۔ اب یہاں پر بڑی احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر انعمتو اگر پڑھ دیں تو معنی کفر تک پہنچ جائے گا۔ اب اگر تاپشتو اور تازبتا یہ سب اعراب نہ لگے ہوں تو کہاں جائے گا بندہ؟ یہ کتنا بڑا کام ہے عجمیوں کے لیے کہ جو معنی سمجھتے ہی نہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید جو اپنے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تفسیری اعتبار سے بڑا جو ہے عظیم یہ کارنامہ ہے، اور ہمارے اسلاف نے یہ لکھا ہے اور ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء کرام کے معجزات وقت کے اعتبار سے آئے اور ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ختم ہو گئے، وہ آئے ختم ہو گئے، اور سارے انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور ان کا یہ معجزہ ہے جو امت تک ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ معجزات واقعی معجزہ ہے
کہ جو بندہ اس میں غور کرے گا اس کو موتیاں ہی موتیاں ملیں گی، اس کو خزانے ہی خزانے ملیں گے۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا، اس پر اگر تھوڑا سا وقت دے تو ایک اور بات عرض کر دوں۔ درود شریف پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 جمعہ آپ تک جو ہے جو باتیں پہنچائی، پچھلے جمعہ قرآن کے لفظ کے معنی یعنی لفظ قرآن کے کیا معنی، اس جمعہ جمع و ترتیب کے بارے میں، نزول کے بارے میں، قرآن کے نام کے بارے میں کہ اپنے نام کے اعتبار سے قرآن منفرد ہے، اور جمع و ترتیب اس کی کیا ہے، کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، صحابہ نے کیسے کیا، کیا بڑا احتیاط ہے اس میں۔ اس کے بعد جو صورتیں ہیں، جو ترتیب دی گئی ہے، جو اعراب ہے، مختصر سے اس کا تعارف آپ کے ذہن میں تاکہ رہے، اگر کہیں کوئی بات اعتراض ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، جس کا طریقہ صحابہ نے دیا ہے، وہی طریقہ قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نیا بنایا گیا۔ جو شیعہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے جو بعض قرآن کے حصے کو معاذ اللہ جلا دیا، انہوں نے بہت سارے قرآن کو چھپا دیا، جلا دی، یہ بہت غلط ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ جو قرآن کے حصے کو، جو قرآن نہیں تھا واقعی میں، اس کو جلایا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ نہ جلاتے، اگر وہ نہ جلاتے، اس کو یوں ہی دفن کر دیتے، یا کہیں اور رکھ دیا جاتا، تو بعد کے فتین ٹائپ کے لوگ اس کو نکالتے اور فتنہ کرتے، دیکھو یہ بھی قرآن۔ واقعی آج جو امت اس قرآن کے عظیم نسخے پر موجود ہے کہ یہ قرآن اول سے لے کر کے اخیر تک یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ضرور لوگ اعتراض کرتے اور کہتے دیکھو اس زمانے میں حضرت عثمان غنی نے وہ قرآن چھپا دیا، صحابہ کو موجود کر کے سب سے عظیم کام انہوں نے یہ کیا کہ جو قرآن نہیں تھا، جس کو لوگوں نے قرآن کہنا شروع کر دیا، جو منسوخ ہو چکی تھی آیت۔ اگر آپ فقہ کی تلاوت کریں، فقہ کو پڑھیں، تو اس میں بہت ساری آیتیں آپ کو ایسے بتائیں گے علماء کہ دیکھو یہ قرآن پہلے تھا۔ مثال کے طور پر قرآن نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، غیر شادی شدہ عورت یا مرد اس طریقے کا زنا کرے، فعل بد کرے، 100 کوڑے مارے۔ ایک آیت اور اس کے ساتھ تھی الشیخ والشیخہ فاجلدوا کلاہما، جو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی، اگر شادی شدہ یہ فعل بد کرے، برا کام کرے تو رجم کیا جائے، اتنا مارا جائے کہ مر جائے۔ یہ قرآن کے حصہ اس وقت تھا اللہ کے نبی نے، لیکن یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی، اس لیے حضرت عثمان غنی نے بہت سارے ایسی آیتیں جو اللہ کے نبی سے ثابت تھی کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اس کو منگا کر کے جلوا دی، اور بہترین ہمارے علماء نے کہا یہ کام ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن والفرقان کہتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے والے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے معنی پر غور کریں، قرآن کے مطالب پر غور کریں۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے کیا معنی اور مطالب ہیں، تو کم سے کم معمول بنائیں کہ قرآن کی آپ تلاوت کم سے کم ایک حصہ، ایک چھوٹی آیت، ایک بڑی آیت، ایک رکوع ہی صحیح، آپ اس کی تلاوت روزانہ کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے جس کے سینے میں قرآن نہیں، یعنی جس کے سینے میں قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ ویران گھر ہے، وہ ویران ہے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو حفاظ کو بلا کر کے اس کو پڑھوا کر کے قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے جب اللہ کے نبی سے سنا کہ میرے آقا فرما رہے ہیں، کیا فرمایا کہ عظیم فتنہ آئے گا، آخر زمانے میں بہت فتنے آئیں گے، تو پوچھا فتنے سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوگا فتنہ، کیسا ہوگا، کب آئے گا، کیا بچنے کا سبب کیا ہے، کیسے بچیں گے فتنے سے؟ تو میرے آقا نے ایک ہی حل دیا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب قرآن پر عامل رہو گے، قرآن کے احکام پر تم عمل کرتے رہو گے، سارے فتنوں سے تم محفوظ رہو گے۔ یہ ایک ہی نسخہ میرے آقا نے بتا دیا کہ ہر زمانے میں فتنہ آئے گا، اور فتنے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا شروع کر دو، قرآن کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ تمام فتنوں سے تم محفوظ رہو گے۔ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ دو کلمات کی، اور بسم اللہ جیسا کہ قرآن ہے، اعوذ باللہ قرآن نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوگی، ان کے معانی، ان کے مفاہیم، اور ان کے جو ہے جو رموز و اسرار ہے، جو ان میں چھپے ہوئے باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ مختصر سے وقت میں بندہ ناچیز آپ کو سنانے کی کوشش کرے گا۔ وقت مقررہ پر حاضر رہے۔